کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ اپنے علاقے کا بہت مشہور اور جانا مانا پہلوان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت اور نازک سی تھی۔ پہلوان نے اپنی بیٹی کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ وہ خود پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے بھی ایک پہلوان ہی پسند کیا۔ وہ اونچا، لمبا، تنے ہوئے بدن والا، گھنی مونچھیں اور گبرو جوان تھا۔ تو پہلوان نے بیٹی کی شادی طے کر دی اور نازوں پلی بیٹی کو وداع کر دیا۔ 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر نکال دیا کہ اسے تو گھر کا کوئی کام ہی نہیں آتا۔ باپ بہت پریشان ہو گیا مگر کسی سے کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ اسے گھر کے کام سکھاؤ، ہر چیز سکھاؤ جو گھرداری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا سب سکھا دیا۔ پہلوان نے چند ماہ بعد داماد کو بلایا، معافی مانگی کہ شرمندہ ہیں، لاڈ پیار میں گھرداری نہ سکھا سکے، اور یوں صلح صفائی ہو گئی۔ پھر 6 ماہ بھی نہ گزرے کہ بیٹی پھر مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ اسے تو کچھ سینہ پرونا ہی نہیں آتا۔ پہلوان پھر بہت دکھی ہوا، پھر بیوی سے کہا کہ اسے سینہ پرونا سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی، کڑھائی، گوٹا، کناری، رضائیاں، بچھائیاں، یہاں تک کہ پراندے اور ازار بند بھی سکھا دیے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی رخصت کی۔ پھر چند ماہ گزرے تو بیٹی پھر نیلو نیل مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ یہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی، گائے بھینسوں کا دودھ دوہنا نہیں آتا۔ پہلوان پھر بہت دکھی ہوا، بڑا غمگین کہ میری بیٹی کی بھی کیا قسمت ہے۔ خیر زمانے میں بڑی عزت تھی، خاموش ہو گیا اور بیٹی کو ہر روز ساتھ لے جاتا اور کھیتی باڑی کے کام سکھاتا، اور ایک دفعہ پھر داماد کے سامنے معافی تلافی کر کے بیٹی کو ڈیروں ڈیر دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ پھر چند دن گزرے تو بیٹی روتی دھوتی پھر میکے پہنچ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا کہ بیٹی اب کیا ماجرا ہوا؟ اب تو ہم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ کہنے لگی، میرا شوہر کہتا ہے کہ تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت زیادہ ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آئی کہ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مارنے کی اور لت لگ گئی تھی بیوی پر رعب جمانے کی۔ کہنے لگا، بیٹی میں نے تجھے سب سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی اور کچھ نہ سمجھی۔ چند دن گزرے تو داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزر گیا، نہ سسر نے معافی مانگی نہ بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے کو سسرال پہنچ گیا۔ سسر نے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا کہ انہی پیروں واپس چلا جا، آج کی تاریخ یاد کر لے، ٹھیک 2 سال بعد آنا اور اسی تاریخ کو آ کر اپنی بیوی لے جانا۔ اگر اس سے پہلے آیا تو مجھ سے ٹانگیں تڑوا کر جائے گا۔ داماد کو فکر تو بہت ہوئی مگر انا کے مارے واپس چلا گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے کے بعد گھر بھیج دیتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر اس نے یہ راز نہ کھولا۔ 2 سال گزر گئے، داماد بیوی کو لینے آ گیا۔ باپ نے خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ چند دن گزرے تو پہلوان داماد نے عادت سے مجبور ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور کہا کہ تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا، اور بیٹی کبھی مار کھا کر میکے نہ آئی۔ یہ بات آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا تھا۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے۔ بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھائیں۔